دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جلسے والی بات تو چھوڑیے، میں یہ کہتا ہوں کہ ابھی یہ فرما رہے ہیں کہ جی ان کی بدماشی نہیں چلنے دیں گے، تو بدماشی زیادہ کس نے کی ہے؟ ان سے پوچھیں نا ذرا کہ جو الیکشن میں ہار گئے ان کو جتا کے بٹھا دیا جھوٹے مینڈیٹ کے اوپر، اور جھوٹا اوتھ بھی دلوا دیا، اور کانسٹیٹیوشن کا حولیہ بگاڑ دیا انہوں نے، ملک کا ستیہ ناش کر دیا۔ اب یہ لوگ احتجاج بھی کریں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ زیادتی کر رہے ہیں۔ یہ خطرناک صورتحال پیدا کر دی ہے انہوں نے، اور اس کے نتائج بڑے بھیانک نکلیں گے۔ دیکھیے نا، آپ ذرا غور سے سوچئے کبھی کہ آپ کا آئین کیا کہتا ہے؟ آئین کا پریامبل کہتا ہے کہ sovereignty lies with Allah to be exercised by the people of Pakistan. بالکل، لیکن احمد اویس صاحب اس وقت بالکل وہ آرگیومنٹ آپ کا ہے اور اس پہ بڑے عرصے سے بات بھی ہوتی ہے، لیکن اس وقت جو صورتحال بن گئی ہے اس میں جو سوال اٹھ رہا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی جماعت اتنے بڑی تعداد میں اسلام آباد میں جو ہے وہ انٹر ہونے میں کامیاب ہو گئی ہے، اور وہاں پہ آ کے وہ بیٹھ گئے ہیں، اور یہ ایک طریقے سے گورنمنٹ کا فیلئر تو ہے، لیکن وہ تمام تر معاملات کے بعد اب آپ کے پاس کیا طریقہ ہے کہ آپ اپنے مطالبات منا سکیں؟ گورنمنٹ کہتی ہے آپ آئیں بیٹھ جائیں، آپ بیٹھے رہیں، وہ نہیں مانیں گے، انہوں نے کہہ دیا ہم آپ کے مطالبات نہیں مانتے، اب کیا کریں گے آپ؟ ابھی آپ دیکھیں گے کہ یہ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، آنے والے دنوں میں یہ تعداد جو ہے ملٹی پلائی ہوگی۔ یہاں پر لوگ تو بڑے اپنے آپ پہ ریسٹرین کر کے بیٹھے ہوئے تھے، وہ تو چاہ رہے ہیں کہ اس وقت کہ یہ کسی صورت اس حکومت کو، جس کو وہ نمائندہ حکومت نہیں سمجھتے، اسے بہت بڑا مجمع ہو جائے گا جس کو سنبھالنا مشکل ہوگا۔ نہیں احمد اویس صاحب، کیا وہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ریسٹرین کر رہے ہیں، اس سے کیا مراد ہے؟ کہ یعنی آپ کا یہ پلان ہے کہ زیادہ لوگ آ جائیں، پھر جہاں یہ چائنا چوک پہ اس ٹائم لوگ موجود ہیں وہاں سے اٹھ کے وہ ڈی چوک تک پہنچیں، اور اگر وہاں سے جو لا انفورسمنٹ ہے وہ ان کو روکے تو زبردستی کر کے ڈی چوک تک جانا ہے؟ یعنی یہ حکمت عملی ہے؟ نہیں صرف یہ نہیں ہے، دیکھیے سوال یہ ہے کہ احتجاج کرنے کا، دیکھیے ایک آدمی کسی کے گھر پہ قبضہ کر لے اور گھر والے کو باہر نکال کے پھینک دے، وہ روئے گا، پیٹے گا، احتجاج کرے گا، نہ کچھ تو کرے گا۔ اس وقت تو قوم کی یہ کیفیت ہے کہ جو لوگ جیتے ہوئے ہیں ان کو آپ نے ہرا کے بٹھا دیا اور جھوٹے مینڈیٹ کے ساتھ کانسٹیٹیوشن کا ستیہ ناش کر دیا۔ لیکن اس احتجاج کا وہ احتجاج کیا شیپ لے گا؟ ایک تو تھا نا احمد اویس صاحب، پہلے یہ کہا جا رہا تھا کہ جب ہم نے ڈی چوک تک پہنچنا ہے اور اپنا احتجاج ریکارڈ کرانا ہے، آپ لوگ ڈی چوک کے قریب پہنچ گئے، کوئی شک نہیں اس میں، اب احتجاج کیسے ریکارڈ کرائیں گے اور اپنے مطالبات کیسے منوائیں گے؟ دیکھیے نا، ابھی یہی تھا کہ وہاں پہنچ کے اتھارٹیٹیولی پی ٹی آئی نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ اپنی بات کو منوانے کے لیے یا اپنی کمٹمنٹ جو انہوں نے کی ہے وہ پورا کر کے دکھا سکتے ہیں۔ اس کے بعد اگر یہ ایک پہلا سٹیپ ہے، لیکن عمران خان صاحب کو رہا کیسے کرائیں گے؟ دیکھیے بات سنیے، سوال یہ کہ عمران خان کے اوپر ایک بھی کیس میں سزا یافتہ تو نہیں ہے وہ، یہ تو جھوٹی ایف آئی آر میں ان کو نام بیچے ملوث کر کے بٹھایا ہوا ہے ان کو زبردستی۔ ان کی رہائی کا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، کوئی عدالت کا مسئلہ نہیں ہے، عدالتیں تو کمزور کر دی ہیں، عدالتیں تو اس وقت جو ہیں وہ حکومت کے انگوٹھے کے نیچے ہیں، تو ستیہ ناش کر دی ہے۔ نہیں دیکھیں اس پہ تو ہاں بالکل اس پہ تو بیک اینڈ فورتھ ہو رہا ہے، اور یہ آرگیومنٹ جو گورنمنٹ دے رہی ہے بلال صاحب کہ اس کی بجائے کہ جو خیبر پختونخوا میں جو بڑے سیریس دہشت گردی کے معاملات ہیں ان سے نمٹا جائے، کے پی کی قیادت جو ہے وہ اس پروٹیسٹ کو لیڈ کر کے آ رہی ہے، بالکل یہ اس میں وزن ہے، لیکن جو اس ٹائم پرائمری سچویشن ہے اس کو ڈیل کرنے کے لیے اس وقت فوری طور پر کچھ اقدامات دونوں سائڈ نے کرنے ہیں۔ میں یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں احمد اویس صاحب کہ اب جو فیصلہ سازی ہو رہی ہے، کیونکہ جس طرح میں پہلے بیرسٹر سیف کے حوالے سے جو آپ کو اگزامپل دے رہا تھا، وہ آپ کے بڑے ذمہ دار لیڈر ہیں، انہوں نے یہ باقاعدہ طور پر کہہ دیا کہ جی عمران خان نے تو یہ کہہ دیا تھا کہ آپ سنجانی میں جو ہے وہ اس احتجاج کو لے جائیں، لیکن بشرا بی بی نہیں مانی۔ تو احمد اویس صاحب پھر یہ تو اب بالکل واضح ہوتا جا رہا ہے کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی فیصلہ سازی بشرا بی بی کر رہی ہیں۔ نہیں صاحب یہ بات نہیں ہے، بشرا بی بی جو ہیں وہ ساتھ شامل ہیں اس قافلے میں، اس احتجاج میں شامل ہیں، لیکن لیڈ نہیں کر رہی ہیں۔ لیڈ جو ہے وہ وہی جو آفس بیررز ہیں، جو چیئرمین ہے، جو سیکرٹری ہیں اور جو دوسرے آفس بیررز ہیں۔
احمد اویس صاحب چیئرمین صاحب ہمیں کہیں نظر نہیں آ رہے, سیکرٹری جنرل صاحب بھی ہمیں کہیں نظر نہیں آ رہے, ہمیں تو علی امین گنڈا پور صاحب نظر آ رہے ہیں اور بشراوی بھی نظر آ رہی ہیں. دیکھیے سوال یہ ہے کہ بعض اوقات آپ کمانڈ کہیں پیچھے بیٹھ کے بھی کرتے ہیں نا, کمانڈر ان چیف جو ہے ہر دفعہ فرنٹ کے اوپر تو نہیں ہوتا. تو مین ڈیسیشن میکنگ کون کر رہا ہے؟ یہ کون فیصلہ کرنا ہے کہ کہاں پہ بیٹھنا ہے؟ یہ کون فیصلہ کرنا ہے کہ ڈی چوک کی طرف بڑھنا ہے؟ یہ کون فیصلہ کرنا ہے کہ رات یہیں پہ گزارنی ہے؟ یہ فیصلہ سازی کون کر رہا ہے؟ یہ فیصلہ تو اس کی پی ٹی آئی کی ہائی کمان ہی نے کچھ فیصلے کر لیے ہوئے ہیں جو آہستہ آہستہ ان کے اوپر عمل درآمد ہوتا رہے گا. اب میں اب ساری چیزیں آپ کو یہاں ڈسکلوز نہیں کر سکتا, اور ساری چیزیں میرے علم میں بھی نہیں یہاں بیٹھے ہوئے, بہت ساری کیونکہ ایٹ سائٹ فیصلہ کرتے ہیں اور انہوں نے کچھ فیصلے کیے ہوں گے اس کے متعلق. لیکن سوال یہ ہے, دیکھیے بات یہ ہے کہ جو لوگ گھس بیٹھیے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی بدماشی نہیں کرنے دیں گے. آپ سوچئے تو صحیح, ایک غلط بات کر لی اس پہ آپ اترا رہے ہیں, ملک کا ستیہ ناش کر رہے ہیں, تو ستیہ ناش کر رہے ہیں تو پھر وہ تو ہوگا. لیکن احمد اویس صاحب آج ایک اپنے حق کے لیے چار پاکستان رینجرز کے اہلکار جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں, ان کو آگے گاڑی نے ہٹ کیا ہے اور وہ اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں. اس کا ذمہ دار کون ہے؟ جی سنیے, اب میں سنیے, وہ جو رینجرز کے گاڑی کے نیچے آئے ہیں ان کی ویڈیو دکھا دیں, وہ کس کی گاڑیوں کے نیچے آئے ہیں اور کون گاڑیاں چلا رہا ہے. ویڈیو ریلیز ہو گئی ہے احمد اویس صاحب, ویڈیو ریلیز ہو گئی ہے اور اس میں باقاعدہ طور پر نظر آ رہا ہے کہ مین ایک گاڑی آ رہی ہے ان کو ہٹ کر رہی ہے. کون کر رہے تھے گاڑیاں, کون چلا رہے تھے وہ؟ جی بالکل, اس میں کلیئرلی, یعنی آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ آپ کی گاڑی نہیں تھی, پاکستان تحریک انصاف کی کسی کارکن کی گاڑی نہیں تھی. نہیں, وہ گاڑیاں جو تھیں وہ تو وہ رینجرز کی اور بلال صاحب ان کی اپنی گاڑیاں تھیں. بلال صاحب یہ جس وقت ان کے پاس گولہ بارود ختم ہو گیا ان کا, یہ پیچھے ریورس کیے انہوں نے, اور پین کی اتنی پینک میں یہ پیچھے ہوئے ہیں کہ انہوں نے اب وہ بندے جو ہیں وہ ان کے اپنے بندے گرے ہیں اور اپنی گاڑیوں کے نیچے آئے. آپ بلال صاحب دھیان سے ان کو ویڈیو دیکھیں, آپ کو سمجھ آ جائے گی ساری. جی بلال صاحب, یہ تو زیادتی ہوئی ہے, اس کے انتہا کوئی نہیں. فاض صاحب دیکھیے, یہ تو 9 مئی کو بھی ڈینائی کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ ہم نے کروایا. یہ ہماری جماعت کو کہتے ہیں کہ ہمارے کہنے پہ ان کے لیڈرز باہر آئے. پچھلی اسی حکومت کے ہمارے دورانیے میں جب بھی یہ ہر تیسرے ہفتے اسلام آباد پہ چڑھائی کرنے کے لیے نکلتے ہیں تو ہر دفعہ پولیس کے ہمارے اہلکار زخمی ہوتے ہیں اور انہی کے ہاتھوں ہوتے ہیں. آج ان کی ٹیئر گیس کی شیلز وہ نکلی ہیں ہماری اسلام آباد پولیس کے پاس نہیں ہے. اور تو دیکھیے, اور آپ نے خود صحافیوں نے خود اپنے دفتروں میں دیکھا, اور میرے پاس یہ صحافیوں نے گواہی دی ہے کہ ان کے بندے دفتروں میں میڈیا ہاؤسز کے گھس رہے تھے دیکھنے کے لیے کہ کہیں پولیس اہلکار یا رینجرز چھوڑیں نا, وہ بات کریں نا, دفتروں کو چھوڑ دیں. گزارش سنیں بلال صاحب, آپ وہ بات کریں جو میں بتا رہا ہوں آپ کو. نہیں, اب آپ اپنی باری میں بات کریں, گزارش ہے. میں نے آپ کی ساری باتیں سنی ہیں. آپ لوگ جن لوگوں کو درد نہیں ہے, جن لوگوں کو موت آتی ہے شہداء کی جنازے اٹھاتے رہے یا تعزیت کرتے رہے یا یہی کہتے رہے کہ غلط ہوا اور یہ ہمارے قوم کے ہیرو ہیں, یہ دہشت گردی میں ہلاک ہوئے, ہمیں بچاتے رہے. آپ کی جماعت کے ایک لیڈر میں اتنی شرم نہیں ہے کہ اس چیز کی تعزیت ہی کرتے. آپ کی سیاست کی موت ہو جاتی ہے وہاں پہ, آپ کے لیڈر کی سیاست کی موت ہو جاتی ہے یہاں پہ, اور آپ کا بھاشن دیتے ہیں. یہ کون سی سیاست ہے جس کے اندر فوج کو جو ایک ہفتے دیکھیے میری بات سنیے اور کہتے تھے کہ پہلے ہم کرم کی آپ کو سنیے, میری بات سنیے, آپ فائنل کال دیں گے. آپ کو شرم آنی چاہیے ایسی باتیں. آپ بات سنیں, فوج کو شرم آپ کو آنی چاہیے. کیسی بات کر رہے ہیں؟ فوج کو ڈسگریس تو آپ کروا رہے ہیں. ایک جھوٹے مینڈیٹ پر بیٹھ کے فوج کو ڈسگریس کرا رہے ہیں آپ. جو نیشنل ہیرو ہونے چاہیے تھے, جو نیشنل جن کو قوم نیشنل ہیرو سمجھتی ہے, ان کو آپ نے ڈسگریس کر دیا صرف اپنی کرپشن کو چھپانے کے لیے اور اپنے جھوٹے مینڈیٹ کو چھپانے کے لیے. اچھا تھوڑا سا ذرا ٹاپک پہ واپس آ جاتے ہیں, تھوڑا سا ٹاپک پہ واپس آتے ہیں. آپ سے ایک لیڈر نے دہشت گردی کے واقعے کی مذمت کی ہو, آپ سے ایک لیڈر نے کسی جوان کے جنازے میں گزشتہ ماہ میں جنازے میں شرکت کی ہو, کسی ایک جوان کے گھر جا کے تعزیت کی ہو, کیوں نہیں کرتے؟ کون سی سیاست ہے یہ؟